بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تورات پر عمل کا عہد پورا نہ کرنے پر بنی اسرائیل پر سختی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ وہ تورات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے عہد پورا کرنے کی بجائے احکام تورات کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی کہ جس میں قوانین شریعت اور آئینِ عبادت مفصل مذکور ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور وہ جب کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو قبطیوں نے ان کے پاس بطور حفاظت رکھوائے تھے، یا بنی اسرائیل نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے، اور فرعون کی اپنی قوم سمیت ہلاکت کے بعد واپسی کی صورت نہ رہی تھی تو یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے، اور سامری کی حیثیت لوگوں میں ایسی تھی کہ اس کی بات کو اہمیت دی جاتی اور عمل کیا جاتا۔ سامری چونکہ سونا ڈھالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونا چاندی ڈھال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ پھر سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس بچڑے میں ڈال دی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، اور بقول دیگر وہ سونے ہی کا بچڑا تھا اور گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ یہ شعبدہ یعنی ہوشیاری اور خلاف عادت امر لوگوں کے لیے اس قدر متاثر کن ثابت ہوا کہ اس کے بعد سامری نے جو لوگوں کو گمراہ کن پٹی پڑھائی تو اس کے بہکاوے میں آ کر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ آج بھی مشرک و بت پرست لوگ اپنے بتوں کے حوالے سے شعبدے دکھا کر اپنی قوم کو بت پرستی پر لگاتے رہتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا کہ یہ لوگ اتنے بیوقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا نہ تو ان سے سوال و جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق، علیم، خبیر اور ہادی ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ آپ کا غصہ سامری اور اپنی قوم کے جاہلوں پر تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، اور بقیہ لوگوں نے روکنے میں پوری کوشش نہ کی۔ تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حکم خداوندی آنے کا بھی انتظار نہیں کیا جو میں لینے گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق گزرا تھا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو وعظ و نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے اس لیے مانگی کہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہو کہ بھائیوں میں چل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا غم و افسوس ختم ہو جائے۔ قرآن پاک میں ہے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی کہ
کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے، اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے لوٹے تو فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی؟ اور موسیٰ نے تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو دینی حمیت و غیرت کی وجہ سے شدید غضبناک ہوئے اور عجلت میں تورات کی تختیاں زمین پر رکھ دی تاکہ ان کا ہاتھ جلدی فارغ ہو جائے، اور اسے قرآن پاک میں ڈالنے سے تعبیر کیا گیا۔ اس ڈالنے میں کسی بھی طرح تورات کی تختیوں کی بے حرمتی مقصود نہ تھی، اور وہ جو منقول ہے کہ بعض تختیاں ٹوٹ گئیں، یہ اگر درست ہے تو وہ عجلت میں زمین پر رکھنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوں گی، نہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غرض تھی اور نہ ہی ان کو یہ گمان تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہاں پر صرف دینی حمیت و غضب کی وجہ سے جلدی میں ان تختیوں کو زمین پر رکھنا مراد ہے۔ یوں ہی آخری آیت میں دعائے مغفرت امت کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس دعا میں شامل فرمایا، حالانکہ ان سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوئی تھی۔ نیز اس دعا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی دلجوئی اور قوم کے سامنے ان کے اکرام کا اظہار بھی تھا۔ یوں ہی آخری آیت میں دعائے مغفرت امت کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس دعا میں شامل فرمایا، حالانکہ ان سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوئی تھی۔ نیز اس دعا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی دلجوئی اور قوم کے سامنے ان کے اکرام کا اظہار بھی مقصود تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا اے سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے کہا میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشانے قدم کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اپنے بنائے ہوئے بچھڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا، اور یہ فعل میں نے اپنی ہی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث و محرک نہ تھا۔ قرآن پاک میں ہے قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي۔ موسیٰ نے فرمایا اے سامری تو تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا۔ سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا فَذَهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ تو چلا جا، پس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ چنانچہ سامری کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا اور لوگوں پر اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت، خرید و فروخت حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے، اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گزارتا رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر حاضر ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ سے 6 افراد منتخب کر لیے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اور جب ہر گروہ میں سے 6 آدمی چنے تو 2 بڑھ گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے 70 آدمی لانے کا حکم ہوا ہے اور تم 72 ہو گئے، اس لیے تم میں سے 2 آدمی یہیں رہ جائیں، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رہ جانے والے کو جانے والے کی طرح ہی ثواب ملے
آئے گا۔ یہ سن کر حضرت کالب اور حضرت یوشع رہ گئے اور کل 70 آدمی آپ کے ہمراہ گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا۔ پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے آ لیا اور وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیای اتہلکن بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی ہذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک۔ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا۔ عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فساكتبها للذین يتقون ويؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فساكتبها للذین يتقون ويؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے، تو عنقریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ فرما دیا اور یہ واپس بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے۔ یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام کے سفارش کرنے کی ایک مثال ہے اور نبی کی شفاعت حق و ثابت ہے، اس سے دنیا و دین کی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی سفارش فرمائی جو ان کے کام آئی۔ جب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ ان کے لیے توبہ و معافی کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کرے اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں، تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے۔ قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ دنیا کے عام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علمبردار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو جو سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے تو اسے حاکم کی طرف سے قتل کر دیا جانا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ کر دیا اور اپنا عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار لمبائی چوڑائی میں ان کے لشکر کے برابر تھی اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور ماننے کو تیار ہو گئے۔ یہاں در ذیل آیت میثاقکم ورفعنا
رفعنا میں مذکور واو کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ واو عاطفہ ہے، ان مفسرین نے آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پہلے عہد لیا گیا، پھر انہوں نے عہد توڑا تو ان پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ واو حالیہ ہے، ان مفسرین نے لکھا ہے کہ جب عہد لیا گیا تو اس وقت طور پہاڑ ان پر بلند کر کے عہد پورا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ارشاد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ نیز یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبرن نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ نوٹ: اس واقعہ کا اشارتاً ذکر سورہ بقرہ آیت 93 اور سورہ نساء آیت 154 میں بھی کیا گیا ہے۔ قارون کو اہل ایمان کی نصیحت اور اس کا جواب۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا، بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بہتر قاری تھا، ناداری کے زمانے میں نہایت عاجزی کرنے والا اور با اخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال تبدیل ہوا اور یہ بھی سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا کہ فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا، اس اعتبار سے یہ اسرائیلی ہو کر بھی ظالم فرعون کا ظالم ساتھی تھا کہ فرعون بنی اسرائیل پر ایسے آدمی ہی کو مقرر کرتا جو بہر صورت اس کے ساتھ وفادار ہوتا اور اس کے مفادات کی نگرانی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا کہ اس زمانے میں مال و دولت کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے کمرے بنائے جاتے جن پر بھاری تالے اور پیچیدہ قسم کی چابیاں ہوتی۔ جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قارون نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اس علم سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے تورات کا علم مراد ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے علم کیمیا مراد ہے جو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک نرم دھات رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے تجارت، زراعت اور پیشوں کا علم مراد ہے، یعنی کاروباری اور معاشی سوجھ بوجھ۔ قارون کا خیال تھا کہ چونکہ میرے پاس علم، زور، جتھا، جماعت بہت کافی ہے، اس لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یوں خدائی گرفت کو بھی بھلا بیٹھا۔ اس کے اس خیال کی تردید میں فرمایا گیا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ ایک مرتبہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنا جتھا بڑھانے اور لوگوں کو مرعوب و متاثر کرنے کے لیے اپنے جاہ و جلال، شان و شوکت اور زیب و زینت کے ساتھ بڑے طمطراق سے اس طرح نکلا کہ سونے، چاندی اور ریشمی لباسوں کی
کثرت تھی اور اعلیٰ درجے کے لباس زیب تن کیے ہوئے خدام ساتھ تھے۔ جب لوگوں نے اس کی زینت دیکھی تو دنیاوی چکا چوند سے متاثر ہونے والے اور دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو آج بھی مالدار اور خوشحال لوگوں کو دیکھ کر دنیا کے طلبگاروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ آہیں بھرتے، حسرتوں میں جلتے اور آرزویں پالتے نظر آتے ہیں کہ ہائے فلاں کتنا خوش نصیب ہے کہ اتنی گاڑیوں بنگلوں کا مالک ہے، اے کاش کہ ہمارا بھی اس جیسا نصیب ہوتا۔ بنی اسرائیل کے جو علماء آخرت کے احوال کا علم رکھتے اور دنیا سے بے رغبت تھے، انہوں نے فریفتگان دنیا سے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَإِلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ کوئی شک نہیں کہ دنیا داروں کی دنیاوی آسائش پر للچانا اور دنیا کی طلب و تمنا میں بے قرار ہو جانا غافل لوگوں کا کام ہے، جبکہ خشیت الہی رکھنے والے ربانی علماء دنیا سے بے رغبت، آخرت کے طلبگار اور رضا الہی کی امید رکھتے ہوئے نیکیاں کرتے اور گناہوں سے باز رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی دنیا کے عیش و عشرت کے حصول کی تمنا کرنے کی بجائے اخروی ثواب پانے کے لیے کوششیں کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسانے کا واقعہ سیرت و واقعات بیان کرنے والے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیوں کو مذبح میں رکھتے، یعنی ذبح کرنے والی جگہ پر رکھتے جہاں آسمان سے آگ اتر کر انہیں کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون علیہ السلام کی، میں کچھ بھی نہ رہا، حالانکہ میں تورات کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ منصب حضرت ہارون علیہ السلام کو میں نے خود سے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے۔ قارون نے کہا خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز شاداب ہو گیا اور اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قارون تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے لیکن وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا رہا۔ اس کی سرکشی و تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ ایک مرتبہ قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیوار پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، باتیں بناتے اور اسے ہنسایا کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار اور مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن جب گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت جمع کر کے کہا تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجیے۔ قارون نے کہا فلانی بدچلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو کثیر مال اور بہت سے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر تیار کر لیا اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ آپ ہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہو۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور تورات نازل کی تو جو بات سچ ہے وہ کہہ دے۔ وہ عورت ڈر گئی
اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے بدلے میں میرے لیے کثیر مال مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور یہ عرض کرنے لگے، یا رب عز و جل، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے اور 2 شخصوں کے علاوہ کوئی قارون کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ لوگ گھٹنوں تک دھس گئے، پھر آپ نے یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھس گئے، آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے۔ اب وہ بہت منتیں کرتے تھے اور قارون آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دیتا رہا، مگر آپ علیہ السلام نے اس طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ جل تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ قیامت تک دھستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزانے اور اموال حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف دعا کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان، اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھس گئے۔ قرآن پاک میں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ جو لوگ قارون کے مال و دولت دیکھ کر اس کے خواہش مند تھے، جب انہوں نے قارون کا عبرتناک انجام دیکھا تو وہ اپنی اس آرزو پر نادم ہو کر کہنے لگے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ عجیب بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ درس: قارون کے حالات اور اس کے عبرتناک انجام میں اپنے مال و دولت کی کثرت پر غرور و تکبر کرنے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے، گناہ اور ظلم زیادتی کے ذریعے زمین میں فساد پھیلانے والوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے کہ یہ اعمال جہاں دنیاوی بربادی کا سبب بن سکتے ہیں، وہیں آخرت کی تباہی اور جنت جیسی عظیم ترین نعمت سے محرومی کا بھی ذریعہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لائے تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلہ میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کے کسی حصہ سے مقتول کو ضرب لگائیں تو وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کو ذبح کرنے کے درمیان کوئی تعلق سمجھ نہیں آ رہا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے، اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر۔
عمر، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، نہ کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پالیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہوا تو ان کی تسلی ہو گئی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ان کے پاس گائے کے ایک بچے کے علاوہ اور کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس گائے کے بچے کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا رب عز و جل، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں تاکہ جب فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح و متقی بنا اور ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ جوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ اس جوان نے پھر نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اسے روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے گھر لے آیا اور جب بنی اسرائیل تلاش کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے پر ضرب لگائی تو وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا۔ اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کا کچھ حصہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تَثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالَ الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں
نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ اپنا مانوس وطن مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن بعد میں مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا۔ بیت المقدس یا اس کے قریب ایک شہر اریحہ تھا جس میں عمالقہ قبیلے کے لوگ آباد تھے اور وہ لشکر کی آمد کا سن کر اسے خالی کر گئے تھے۔ جب بنی اسرائیل اس کے قریب پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ اس شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے حطتن کہتے جائیں، یہ کلمہ استغفار تھا۔ بنی اسرائیل نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبتن فی شعرتن کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانہ۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر تعاون مسلط کیا گیا جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رہائش گاہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کر بنی اسرائیل نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون۔ اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، تو اگر
وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھا دی تھی، مگر دو حضرات کالب بن یوقنا اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جرت مندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دونوں حضرات ان سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین قوم کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے حالات معلوم کرنے کے بعد حکم کے مطابق جبارین کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا، دوسروں کو نہ بتایا تھا۔ ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ، بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب سے افسردہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو۔ بزدلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کرنے کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ ان پر مقدس سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی بنی اسرائیل اب مقدس سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے تقریباً 27 میل میں تھی، اور قوم کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ وہ سب اپنے سامان لیے سارا دن چلتے رہتے، اور جب شام ہوتی تو اپنے کو وہیں پاتے جہاں سے چلتے تھے۔ یہ ان پر سزا تھی، سوائے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام کے، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی۔ اور اتنی بڑی جماعت کا اتنے چھوٹے حصے زمین میں 40 برس آوارہ و حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نکل نہ سکنا خلاف عادات میں سے ہے۔